عثمان آفیشلز کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سکھ مذہب کے حیرت انگیز اور منفرد حقائق سے آگاہ کریں گے کہ یہ مذہب کب اور کیسے وجود میں آیا، اس کے بانی کون ہیں، ان کی کتاب کون سی ہے، اور سکھ ننکانہ کو جو اب پاکستان میں ہیں اتنی عقیدت کیوں دیتے ہیں۔ دوستوں، سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک ہیں۔ ان کا جنم 15 اپریل 1469 کو ایک گاؤں تلونڈی میں ہوا جو آگے چل کر ننکانہ کے نام سے مشہور ہوا۔ بابا گرو نانک کے والد کا نام کلیان چند اور مہتا کالو جی جبکہ والدہ کا نام ترپتا دیوی ہے۔ گرو نانک کا جنم ایک ہندو گھرانے میں ہوا۔ ان کی جنم کنڈلی دیکھ کر یہ پیشن گوئی پہلے ہی کر دی گئی تھی کہ آگے چل کر مسلمان اور ہندو دونوں ان کی تعریف کریں گے۔ بابا گرو نانک شروع ہی سے حق کے متلاشی تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم ہندو اور مسلمان دونوں مذہب کے اساتذہ نے کی، مگر ان کا رجحان پڑھائی کی طرف کم تھا۔ انہوں نے دنیاوی تعلیم کو ٹھکرا کر قریبی گاؤں میں سادھوؤں اور مہاتماؤں کی صحبت اختیار کی، مگر گھر والے بابا گرو نانک کے اس فیصلے کے حامی نہیں تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ دنیاوی کام کاج میں حصہ لیں۔ بابا گرو نانک سے جانور بھی چروائے گئے، کاروبار بھی کروایا گیا، کھیتی باڑی بھی کروائی گئی، مگر ان کا من حق کا متلاشی تھا۔ آخرکار گھر والوں نے بابا گرو نانک کی شادی کروا دی کہ وہ دنیا داری کی طرف مائل ہو جائیں۔ دوستو، ایک دن گرو نانک قریبی ندی میں نہانے گئے اور 3 دن تک ندی میں غائب رہے۔ کہتے ہیں یہیں سے ان کو خدا کا وصال ہوا اور خدا نے ان کو ایک پیالہ عنایت کیا اور کہا، اس سے خود بھی پیو اور دنیا کو بھی پلاؤ، جو بھی تمہارا نام لے گا اس کا شعور بیدار ہو جائے گا۔ جب وہ ندی سے نکلے تو ان کے لبوں پر ایک انوکھا نعرہ تھا، نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان۔ یہ نعرہ سن کر ایک وبال کھڑا ہو گیا، کیونکہ حکومت مسلمانوں کی تھی اور شہر ہندوؤں کا۔ اس نعرے کو دونوں مذاہب کی توہین سمجھا گیا اور بابا گرو نانک کو قاضی نے طلب کر لیا۔ پوچھا، نانک تم کہتے ہو یہاں نہ کوئی ہندو دکھائی دیتا ہے اور نہ مسلمان، تو تم کون ہو؟ نانک نے کہا، اگر میں اپنے آپ کو ہندو کہتا ہوں تو وہ مجھے مار دیں گے، مگر میں مسلمان بھی نہیں ہوں۔ میں 5 عناصر کا بنا ہوا پتلا ہوں اور میرا نام نانک ہے۔ یہ کہہ کر نانک مردانہ کے ساتھ، جو کہ ان کا مرید تھا، جنگل کی طرف جا نکلے۔ نانک جنگل اور آبادیوں میں گھومتے رہے اور گرو کے نام سے مشہور ہو گئے۔ گرو نانک اور ان کا مرید مردانہ بابر کے جنگی قیدی بھی رہے اور جیل میں چکی پیسنے کا کام کرتے رہے۔ جب گرو نانک کو بابر کے سامنے پیش کیا گیا تو بابر نے ان کی درویشی دیکھتے ہوئے ان سے معافی طلب کی اور کہا، میں نے لودھی خاندان کے مظالم سے لوگوں کو بچانے کے لیے ہندوستان پر حملہ کیا ہے۔ بابا گرو نانک نے کہا، اگر آپ نے لوگوں پر ظلم کیا تو آپ کا بھی یہی انجام ہوگا۔ یہ کہہ کر بابا گرو نانک وہاں سے چل دیے۔ دوستو، بابا گرو نانک نے مکہ اور مدینہ کا سفر بھی کیا۔ بعض روایت کے مطابق انہوں نے حج کا فریضہ بھی ادا کیا تھا۔ گرو نانک نے کئی بزرگان دین کے مزار پر حاضری بھی دی اور وہاں وقت بھی گزارا۔ آپ بابا فرید الدین مسعود گنج چکر کے مزار پر بھی گئے۔ بابا صاحب کے کلام کے مجموعے کا نام گرنتھ صاحب ہے، جو بابا فرید الدین گنج چکر کی شاعری سے لبریز ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شاعری بابا فرید الدین کی ہے، کیونکہ ان کے ہر شعر کے آخر میں فرید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ گرو نانک پر ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ عالم استقراق میں چلے گئے، جس کی وجہ سے نماز روزے کی پابندی نہ کر سکے اور نہ ہی حجامت بنوانے کا ہوش رہا۔ چنانچہ ان کے پیروکاروں نے بھی بال کٹوانے کو بالکل ترک کر دیا۔ یہیں سے ہندو اور مسلمانوں کے درمیانی مذہب سکھ کی بنیاد پڑی۔ بنیادی طور پر سکھ مذہب ایک توحیدی مذہب ہے جو ایک اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ ناظرین، سکھ مذہب کے لوگ اپنے جسم کا ایک بھی بال نہیں کاٹتے، چاہے وہ سر کا ہو یا زیر ناف۔ سکھوں کے یہاں اس عمل کو کیش کہا جاتا ہے۔ سکھ مذہب میں جو بھی بال کاٹتا ہے اسے کمتر اور گنہگار سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے سر کے بال ایک خاص قسم کے بڑے کنگھے سے سنوارتے ہیں اور پھر انہیں دستر، رومال یا پگڑی میں لپیٹ لیتے ہیں۔ دوستو، سکھ مذہب کے لوگ 5 علامتوں کو اختیار کرنا لازمی سمجھتے ہیں، جسے وہ ککار کہتے ہیں۔ انہیں 5 ککے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ہر علامت کا پہلا حرف کاف ہے۔ نمبر 1 کیس یا کیش، نمبر 2 کنگا، نمبر 3 کڑھا، نمبر 4 کرپان یعنی تلوار یا مخصوص قسم کا خنجر، نمبر 5 کچھا۔ سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ نے 1699 میں 5 ککے سکھوں کو زندگی کا لازمی جز بنانے کا حکم دیا۔ یہ سکھوں کے لیے ایک مذہبی حکم ہے اور جو سکھ ایسا نہ کرے وہ سکھ نہیں رہتا بلکہ پلت ہو جاتا ہے۔ ان کی مذہبی کتاب کا نام گیان گرو گرنتھ صاحب ہے۔ سکھوں کے مذہبی مقام کو گرودوارہ کہتے ہیں۔ یہ سکھوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے۔ سکھ بھی پنرجنم کے عقیدے کو تسلیم کرتے ہیں۔ گرو نانک کے پیروکاروں کو سکھ کا لقب 5ویں گرو ارجن دیو سنگھ کے دور میں دیا گیا، جس کا مطلب مقلد یعنی پیروی کرنا ہے۔
بابا گرو نانک نے جب تبلیغ کا سفر ختم کیا، انہوں نے اپنے آخری 18 سال کرتارپور میں گزارے۔ آخری وقت میں انہوں نے اپنی گدی بھائی لہنا کو سونپ دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان اور مریدوں کو جمع کیا اور خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ اتنے میں بابا نانک مراقبے میں چلے گئے اور اسی حالت میں دار فانی سے کوچ کیا۔ اس کے بعد ان کے مسلمان اور ہندو مریدوں میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ مسلمان ان کا نماز جنازہ ادا کرنا چاہتے تھے اور ہندو ان کو سنسار کرنا چاہتے تھے۔ آخر میں دونوں فریق اس بات پر متفق ہو گئے کہ دونوں اپنے پھول ان کے جسم پر رکھ دیں۔ صبح جس کے پھول تازہ ہوں گے وہی ان کے جسم کا وارث ہوگا۔ صبح ہوئی تو دونوں فریقین کے پھول تازہ تھے، مگر جب چادر ہٹائی گئی تو بابا گرو نانک کا جسد خاکی وہاں موجود نہ تھا۔ جھگڑے کو مزید ختم کرنے کے لیے پھولوں اور بابا صاحب کی چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، جسے مسلمانوں نے دفنا کر مزار بنا دیا اور ہندوؤں نے جلا دیا۔ دوستو، جب نانک صاحب بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں ان کو ایک چوغا ملا تھا جس پر کلمہ طیبہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، اسماء الحسنی اور پرانی آیات درج ہیں۔ یہ چوغا آج بھی ڈیرہ بابا نانک ضلع گرداسپور میں موجود ہے۔ جی دوستوں، آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں بتا کر ہماری حوصلہ افزائی کریں۔